فطرہ، جسے زکوٰۃ فطرہ بھی کہا جاتا ہے، اسلام کے اہم واجبات میں سے ہے، جس کے معنی عید فطر کے دن مخصوص اور معین مقدار میں اور کیفیت میں مال کو ادا کرنا ہے۔ فطرے کی مقدار ہر شخص کے لیے سال بھر کے خوراک، یعنی وہ غذا جسے ہم پورے سال کھاتے ہیں، اور صرف ہم نہیں کھاتے بلکہ معاشرہ بھی اسی کو کھاتا ہو، اس میں سے تقریباً 3 کلو ادا کرنے کے ہیں، چاہے وہ گیہوں ہو، جو ہو، کھجور ہو، کشمش ہو، یا وہ اشیاء کہ جن کو ہم کھاتے ہیں ان کو نکالے، خود اشیاء کو نکال دے یا ان کی قیمت ادا کر دے۔ یعنی فطرہ ان غذاؤں میں سے ادا کرنا ہے جو عام طور پر فطرہ دینے والے شخص کے علاقے میں اور شہر میں کھایا جاتا ہو، جیسے گیہوں، جہاں گیہوں کثرت سے کھایا جاتا ہے وہ لوگ گیہوں پہ، جہاں چاول کثرت سے کھایا جاتا ہے وہ لوگ چاول پہ نکال لیں، جہاں کھجور کثرت سے استعمال ہوتی ہے وہ لوگ کھجور، یا کشمش کثرت سے استعمال ہوتی ہے تو کشمش پہ نکالیں گے۔ جو چیز استعمال میں ہے، عرف عام میں، یعنی کہ ہم کیا کھاتے ہیں صرف اکیلے کو نہیں دیکھنا بلکہ معاشرے کو دیکھنا ہے، معاشرہ کیا کھا رہا ہے، اس چیز کے اوپر فطرہ نکالنا ہے۔ اور یہ ہر بالغ اور عاقل شخص جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ اٹھاتا ہے، اس پر واجب ہے کہ فطرے کی ادائیگی کا وقت آتے ہی فطرہ ادا کر لے۔ اب وقت کیا ہے فطرہ دینے کا؟ تو عید فطر یا اسی دن کی ظہر کی اذان تک فطرے کا وقت ہے۔ فطرے کا مصرف بھی زکوٰۃ کے مصرف کی طرح ہے۔ فطرہ روزے کی تکمیل اور قبولیت کا ذریعہ ہے، نیز فطرہ ادا کرنے سے انسان کی موت ٹل جاتی ہے۔ روایت میں ہے کہ جو شخص فطرہ ادا کرتا ہے وہ اپنی 1 سال کی موت کو اپنے سے دور کر دیتا ہے، یعنی سال بھر کے لیے موت اس کی ٹل جاتی ہے۔ فطرے کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو لغوی معنی کے اعتبار سے فطرے کی تعریف یہ ہے کہ کسی مخلوق کی شکل اور صورت جسے خدا نے بنائی ہے۔ اسی معنی کے اعتبار سے زکوٰۃ فطرہ سے مراد خلقت کی زکوٰۃ ہے۔ اسی بنا پر زکوٰۃ فطرہ کو زکوٰۃ بدن بھی کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ فطرہ زکوٰۃ بدن بھی کہلاتا ہے، اس کا ایک نام زکوٰۃ بدن بھی ہے، کیونکہ زکوٰۃ فطرہ انسان کے جسم کو مختلف آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ بدن بھی کہا گیا ہے۔ اور زکوٰۃ فطرہ کے دین اسلام میں کیا معنی ہے؟ تو اسے زکوٰۃ اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں اسلام اور زکوٰۃ فطرہ کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے، کیوں کہا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ اسلام؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ فطرہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، علامت میں سے ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی مسلمان ہونے کی بھی ایک علامت ہے کہ وہ فطرہ ادا کرے۔ ٹھیک ہے۔ شیخ صدوق نے من لا یضر الفقیہ کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 510 پر ایک روایت نقل کی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے جب قد افلح من تزکا، سورہ اعلیٰ کی 14 نمبر کی آیت، قد افلح من تزکا، اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام سے جب سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا اس سے مراد وہ شخص کامیاب ہے جس نے فطرہ ادا کیا۔ من قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ تو فطرہ نفس کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے زکوٰۃ فطرہ ادا کیا۔ پھر سوال ہوا کہ مولا بتائیے وذکر اسم ربہ فصلی،
اس کے بعد کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا امام نے کہ وہ شخص ہے جس نے صحرا میں جا کر نماز عید ادا کی، نماز عید صحرا میں ادا کی، اس لیے حکم ہے کہ عید کی نماز صحرا میں یا کھیت میں یا کھلی جگہ پر ادا کرنی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ جہاں ان مقام پر جانا ناممکن ہو، یعنی امکان نہ پایا جاتا ہو کہ آدمی جا سکے صحرا میں، شہروں میں رہ رہا ہے، دور دور تک کہیں صحرا نہیں، تو وہ شخص کیا کرے؟ مشقت ہے، شہر کو چھوڑ کر کے کتنی دور جائے گا، کہاں جائے؟ تو آپ نے دیکھا ہے کہ شہروں میں بھی عیدگاہ بنائی گئی ہے۔ اب وہ آبادی بڑھتی گئی تو عیدگاہ شہر کے درمیان اور شہر کے حدود میں آ گئی، ورنہ اب بھی آپ گاؤں دیہات وغیرہ میں جب جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ عیدگاہ گاؤں کے باہر ہے۔ جب آپ سفر کریں گے تو راستے میں آپ کو کھیتوں میں اور جنگلوں میں عیدگاہ بنی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ حکم ہے کہ عید کی نماز کو وہاں پڑھا جائے۔ اب آدمی نہیں جا سکتا تو بہرحال جہاں ممکن ہو وہاں پڑھ لے، اسی بنیاد پر مسجد وغیرہ میں بھی ادا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ پھر شیخ صدوق اپنی کتاب التوحید کے صفحہ نمبر 22 پر لکھتے ہیں کہ امام صادق نے فرمایا کہ جس نے بھی اپنا روزہ کسی اچھی بات یا اچھے کام سے ختم کیا، یعنی اختتام کو پہنچایا، خدا اس کا روزہ قبول کر لیتا ہے۔ جو روزے کو اچھی بات یا اچھے کام پہ ختم کرتا ہے، خدا اس کا روزہ قبول کر لیتا ہے۔ معاف کیے گا، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے پوچھا مولا اچھی بات اور اچھے کام سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا اچھی بات سے مراد خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر، کہ خدا کا ذکر کرو، اسی لیے وَذَكَرَ اسْمُ رَبُّهُ فَصَلَّىٰ، کہ اپنے رب کا ذکر کرو اور نماز پڑھو۔ تو پھر عزیزو، مولا فرما رہے ہیں کہ اچھی بات سے مراد خدا کا ذکر ہے اور اچھے فعل سے مراد فطرے کی ادائیگی ہے۔ یعنی اچھی بات کرو یعنی خدا کا ذکر کرو اور فطرہ ادا کرو، یہ حکم معصوم ہے۔ چونکہ فطرہ ایک واجب عبادت ہے، لہٰذا اس کی ادائیگی کے لیے بھی قصد قربت شرط ہے۔ ہر واجب فعل کے لیے جیسے آپ قصد قربت کی نیت کرتے ہیں، ویسے ہی اس میں بھی شرط ہے قصد قربت کے ساتھ فطرہ ادا کیا جائے۔ اب کس کس کا فطرہ نکالا جائے گا؟ تو شب عید غروب آفتاب کے وقت کسی شخص کے مہمان کسی شخص کے یہاں کھانے والے سمجھے جائیں تو اس کا فطرہ واجب ہے۔ یعنی جو شب عید غروب آفتاب سے قبل آپ کے یہاں آ جائے اور غروب آفتاب کے بعد آپ کے یہاں کھانا کھائے اور آپ اس کو اپنے یہاں کھانا کھانے والا شمار کریں، اس کا فطرہ آپ پر واجب ہے، یعنی مہمان کا فطرہ۔ اب چاہے مہمان کافر ہو یا مسلمان، چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی بھی اگر شب عید آپ کے یہاں آ رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے، غروب آفتاب سے قبل آ رہا ہے اور کھانا کھا کے جا رہا ہے، تو پھر اس کا فطرہ آپ انسان پر واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیوی کا فطرہ شوہر پر، غلام کا فطرہ آقا اور مالک پر۔ اگر غروب آفتاب سے قبل کوئی بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے اور پیدا ہونے کے بعد وہ خوراک لے لے، تو چونکہ خوراک تو ماں کا شیر لے گا، ماں کا فطرہ چونکہ اس پہ واجب ہے بچے کے باپ پر، لہٰذا اس بچے کا فطرہ بھی باپ پر واجب ہے کہ اس بچے کا بھی فطرہ ادا کرے، ٹھیک ہے۔ غروب آفتاب سے قبل پیدا ہونے والے بچے کا فطرہ بھی واجب ہے۔ ایک بات اور واضح کر دوں کہ اگر مسجد میں جیسے ہم 30 دن تک افطار بھیجتے ہیں، بسا اوقات بعض جگہوں پہ دیکھنے میں آیا کہ صرف ایک ہی صاحب ہیں کہ جو پورے 30 دن تک اپنے گھر سے افطار بھیجتے ہیں، بعض جگہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نہیں، روزانہ ایک ایک گھر سے افطار آ رہی ہے۔ تو اب چونکہ ہم بھی ماہ مبارک میں خدمت کے لیے جاتے رہتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے بہت سی جگہ لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم چاند رات افطار نہیں بھیجیں گے ورنہ ہم پہ فطرہ واجب ہو جائے گا، ہم
29 تاریخ کا نہیں لیں گے یا 30 تاریخ کا افطار اپنے اثر نہیں لیں گے ورنہ ہم پہ فطرہ واجب ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسجد میں اگر ہم افطار بھیج رہے ہیں تو اس پر ہم پہ فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ اب مسجد میں افطار کرائیں، چاہے ایک کھجور کے ذریعے افطار کرائیں، چاہے افطار پورا کھانا کھلا کر کے کرائیں، روزہ کھلوائیں، فطرہ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر ہم الگ سے کہیں کہ صاحب افطار کے بعد آپ حضرات رکے رہیے گا، کھانا بھی کھا کے جائیے گا، میری طرف سے دعوت ہے، آج میں کھانا کھلاؤں گا، اس طریقے سے، تو پھر وہ بات اور ہوگی کہ پھر وہ آپ کی دعوت ہو جائے گی۔ پھر اب جو رکیں گے وہ دعوت کے لیے رکیں گے۔ ابھی آئے تھے نماز کے لیے، اللہ کے گھر آئے تھے، اللہ کے مہمان تھے، صرف اور صرف آپ نے اللہ کے مہمان کو افطار کرایا ہے، ذریعہ بنے ہیں خدا کے مہمان کی میزبانی کا، تو وہ مرحلہ الگ ہے۔ لیکن اب آپ نے افطار کے بعد پھر روکا ہے، چاہے پہلے سے کہہ کر کے روکا ہو، چاہے ان وقت پہ روکا ہو کہ صاحب نہیں کھانا کھا کے جائیے، تو پھر وہاں پر آپ کو فطرہ دینا پڑے گا۔ لیکن افطار میں آپ جو چیز بھی کھلا دیں، افطار کے نام پر کھانا کھلا دیں، چاہے کھجور کھلا دیں، اس میں فطرہ نہیں ہے۔ ہر اس فرد کا فطرہ ادا کیا جائے گا جس کا خرچہ سال بھر اٹھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہے کسی کا خرچہ سال بھر اٹھا رہا ہے تو اس کا فطرہ وہی ادا کرے گا۔ فطرہ ادا کرنے کا وقت عید کا چاند دیکھنے کے بعد فطرے کی رقم الگ کرنے نیت کر کے اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے اور اذان ظہر تک رہتا ہے۔ بہتر ہے کہ نماز عید سے قبل فطرہ ادا کر دے۔ اگر ادا نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم اس رقم کو نکال کر کے نیت کر کے رکھ دے، نماز پڑھ کر کے آنے کے بعد پھر مستحق تک پہنچا دے۔ بہتر ہے کہ پہلے ادا کر کے تب نماز کے لیے جائے۔ اگر وقت نہیں ہے یا حالات نہیں، مہلت نہیں ہے، اب اس وقت نہیں ادا کر سکتے تو نکال کے کم سے کم رکھ دے، الگ کر دے اس رقم کو، اور اس کے بعد پھر وہ چلا جائے۔ البتہ اس رقم کو جو معین کر دیا فطرے کے لیے پھر اس کا مصرف نہیں کر سکتے، چینج بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ہم ڈائریکٹ بھی فقیر کو، مستحق کو فطرہ دے سکتے ہیں، لیکن مراجع کرام نے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ امام یا نائب امام یعنی مراجع کرام تک پہنچایا جائے، یا کم از کم ان کی طرف سے معین کردہ ان کے وکلاء تک فطرے کی رقم پہنچائی جائے۔ اب سید غیر سید سے فطرہ نہیں لے سکتا، غیر سید کبھی سید کو فطرہ نہیں دے سکتا۔ سید کا فطرہ صرف سید کو دیا جائے گا، البتہ غیر سید کو سید کا فطرہ دیا جا سکتا ہے مجبوری میں، جب سید نہ ملے تو، اہل نہ ہو پھر، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی اجازت لینی ہوگی۔ اسی طرح اس کو فطرہ دیا جائے گا جس کا خرچ فطرہ دینے والے کے ذمے نہ ہو۔ یعنی اگر کسی کا خرچہ ہمارے ذمے ہے، ہم خرچہ اس کا اٹھا رہے ہیں، بھلے وہ غریب ہو لیکن ہم خرچہ اٹھا رہے ہیں، اس کا چولہا ہماری وجہ سے جل رہا ہے، ہم سال بھر اس کا نان و نفقہ اٹھا رہے ہیں، تو اب ہم چاہیں کہ غریب ہے ہم دے دیں تو اس کو فطرہ نہیں دے سکتے، اس لیے ہم ہی خرچہ اس کا اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً بیوی، بچے، والدین، غلام، ان لوگوں کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک۔ البتہ ان کے علاوہ اگر مومن فقیر ہے تو اسے فطرہ دے سکتے ہیں۔ آقائے سستانی حفظ اللہ کے یہاں فطرہ لینے والے کا مومن ہونا شرط ہے، غیر مومن کو فطرہ شرط کی بنیاد پر نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح کلم کلا گناہ کرنے والا، شراب پینے والا یا کوئی اور حرام میں ملوث رہنے والے کو بھی فطرہ نہیں دیا جا سکتا، حتیٰ اگر فطرہ دینے سے کوئی کبھی کام میں کسی کو مدد ملتی ہے، یعنی برے کام میں، تو اس برے کام میں مدد کرنے کے امکان کی بنیاد پر بھی اسے فطرہ نہیں دینا چاہیے۔ ہماری وجہ سے وہ برے کام میں ہمارے فطرے سے اس کو مدد ملے گی تو یہ سوچ کر کے اسے فطرہ نہیں دیں، بھلے غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو،
چونکہ اس کی عادت ہے برے کام کرنے کی، لہٰذا اب اگر اسے مدد مل رہی ہے تو نہ دیں۔ بہرحال تفصیلات کے لیے توضیح المسائل کی طرف رجوع کر لیں۔ اگر ظہر سے قبل تک بھول کی وجہ سے فطرہ نہیں ادا کر سکا تو اسے چاہیے کہ یاد آتے ہی قربت مطلقہ کے قصد سے فطرہ ادا کرے۔ فطرہ سب سے پہلے اپنے گھر، اپنے رشتہ دار کو ادا کریں، پھر پاس پڑوس، پھر محلہ، پھر شہر کے مستحق کو ادا کریں۔ اگر کوئی آپ کے شہر میں بھی مستحق نہ ہو تو پھر باہر فطرے کی رقم بھیجیں، ورنہ جائز نہیں ہے، فطرے کی رقم کو باہر بھیجیں، الا یہ کہ پھر وہی مراجع سے پوچھیں یا ان کے وکلاء سے پوچھیں، ان سے اجازت لیں، اس کے بعد۔ بہرحال نماز عید سے قبل فطرہ ادا کر دینا چاہیے، یا کم از کم نکال کر رکھ دیں، جیسا میں نے بھی عرض کیا، ٹھیک ہے۔ خداوند ہم سب کی نماز، دعا، روزے اور عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے ان مخصوص بندوں میں شامل کر لے اور شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جن کے لیے اس نے فرمایا ہے وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي فِي جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ اور عزیزو، یہ خدا کی توفیقات کے اوپر ہے انشاءاللہ۔ آپ نے غور کیا کہ قرآن مجید ہمیں پوری زندگی کا درس دے رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم زندگی کو گزاریں۔ فطرہ نکالنا ہے تو ایک بات اور عرض کر دوں عزیزوں کہ آپ سب سے پوچھتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ کتنا نکلے، کتنی رقم معین ہوئی۔ اس کے لیے پریشان نہ ہو۔ آپ کے شہر میں مثلا ہمارے یہاں گیہوں یو پی میں زیادہ تر کھایا جاتا ہے، یعنی روٹی گیہوں سے۔ بعض علاقوں میں چاول کی روٹی زیادہ کثرت سے کھائی جاتی ہے، بعض علاقوں میں جو کی روٹی کھائی جاتی ہے، یا بعض علاقوں میں صرف چاول ہی کثرت سے کھایا جاتا ہے۔ جو بھی چیز کثرت سے کھائی جاتی ہے معاشرے میں، اس چیز کی قیمت معلوم کر لے کہ اس میں، اور کوشش کرے کہ اچھے سے اچھا، خراب یا سستا اس کے چکر میں نہ رہیں۔ معلوم کر لیں کہ اچھا گیہوں مثلا کئے روپے کلو مارکیٹ میں ہے، اس کے حساب سے 3 کلو گیہوں کی قیمت نکال دیں، 3 کلو چاول کی قیمت نکال لیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ 3 کلو کتنا ہو رہا ہے اس کو آپ دیکھ لیں۔ مثلا اگر 25 روپے ملا تو سیدھے 75 روپیہ ہو جائے گا، 75 روپے۔ تو آپ ایک رقم معلوم کر لیں کہ کتنے روپے کلو سامان مل رہا ہے، اس کو 3 گنا کر کے اس کی قیمت نکال دیں، چاہے اس کے خود جنس کو نکال لیں، مگر فطرہ نکالنا ہے عزیزوں۔